السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ طٰہٰ مکیۃ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ یہ حروف مقطعات ہیں اور یہ سورہ مریم کے بعد یعنی سورہ طٰہٰ سورہ مریم کے بعد بلکہ ہجرت حبشہ کے بعد نازل ہوئی اور ہجرت حبشہ سن 5 نبوی میں ہوئی تھی، اور یہ صورت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے نازل ہوئی۔ عام روایت کے مطابق یہی صورت سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں اسلام جانگزی ہوا تھا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سن 6 نبوی میں اسلام لائے تھے۔ جی ہم نیکسٹ آیت تھی ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ ما کا مطلب یعنی نہیں، انزلنا نازل کیا ہم نے، علیک آپ پر، القرآن قرآن کو، لتشقی کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یعنی قرآن اتنا ہی پڑھنا چاہیے جتنا دل کی خوشی سے پڑھا جائے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا گیا کہ آپ لوگوں کی ہدایت کے سلسلے میں سارے جہاں کا درد سر مول لے لیں، ٹھیک ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف یہ تھا کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں۔ پھر جس کسی کے دل میں بھی تھوڑا خوف ہوگا، جیسے آگے اگلی آیت میں فرمایا الا تذکرۃ لمن یخشی، الا تذکرہ مگر یہ ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر خیر اور شر کی تمیز تو رکھی ہے، ٹھیک ہے، اور عہد الست لے کر ہمیں خیر اور حق کی طرف مائل بھی کیا گیا ہے۔ اب جب معاشرے میں یا جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو وہ چیز ہمارے سامنے جب آتی ہے تو جو شخص تذکرہ جو ہے نا، یاد دہانی کے معنوں میں نا، تو جو شخص اس یاد دہانی کو سن کر اپنے خیر کی قوت کو ابھار لیتا ہے تو وہ تو اس کو قبول کر لے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یاد دہانی ہے، یعنی اس شخص کے لیے لمن یخشی جو اللہ سے ڈرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کام کیا ہے کہ توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں۔ جس کسی کے دل میں بھی کچھ بھی اللہ کا خوف ہوگا وہ ضرور اس قرآن کی ہدایت کو قبول کرے گا اور یہ اس کے لیے یاد دہانی کا کام دے گا۔ اور جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بے خوف ہو چکے ہیں وہ اگر اس ہدایت کو قبول نہیں کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا جا رہا ہے اور ہمیں بھی کہ پھر ان کے بارے میں آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ان کے غم میں اپنے آپ کو ہلکا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کے نزول کا مقصد آپ کو مشقت میں ڈالنا ہرگز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ ان دنوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رات کو کھڑے ہو کر بہت زیادہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت اور ریاضت کو دیکھ کر کافر کہتے تھے کہ قرآن کیا اترا ہے، بیچارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت میں پڑ گئے۔ اس وقت یہ آیت اتری اور کافروں کی بات کا جواب بھی دیا گیا کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ مصیبت نہیں بلکہ نصیحت اور یاد دہانی ہے، رحمت ہے، نور ہے۔ تو جو شخص جس قدر قرآن شوق اور نشاط سے پڑھنا چاہے اتنا ہی پڑھ لے۔ اگر کوئی زیادہ پڑھتا ہے تو اپنی رضا اور رغبت سے پڑھتا ہے، محنت اور مشقت سمجھ کر نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم میں سے کسی کو بھی نا یعنی فکس نہیں کیا گیا، الا یہ کہ کہا جاتا ہے کہ سال میں 2 دفعہ قرآن کو مکمل کر لیا جائے، یا جیسے عبداللہ بن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تو یعنی کہ ایک ختم قرآن 1 مہینے میں کہا گیا تھا، اور بہت سے لوگوں کی آج عادت بھی ہے کہ وہ روزانہ 1 سپارہ پڑھ کے 1 مہینے میں ختم قرآن کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کم سے کم اس کی جو ہے وہ 3 دن تک آتی ہے، یعنی شبینہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی آپ یعنی اس طرح نہیں پڑھ سکتے کہ وہ آپ کو سمجھ آئے۔ لیکن کچھ یعنی فقیہ حضرات کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے یعنی سینکڑوں دفعہ بھی قرآن پڑھا۔ وہ قرآن پڑھنا اس طرح کا نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ اگر وہ کسی فقہی مسائل کو ڈھونڈ رہے ہیں تو جیسے ہم کسی کتاب کو پریکٹس کے طور پر ایک سرچ کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح دیکھ رہے تھے۔ تو میرا خیال ہے 300 ٹائمز جب وہ پڑھ رہے تھے تو تب انہیں وہ چیز سامنے آئی تھی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ہم دین کی کچھ احکامات کو لے کر نا ان لوگوں پر تان کرنا شروع ہو جاتے ہیں جو زیادہ قرآن پڑھ رہے ہیں، جو کم قرآن پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں صرف ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ پڑھنے کے حوالے سے بھی کہ نشاط کے عالم میں پڑھیں، بالکل اسی طرح جیسے کہا گیا نا کہ نفلی عبادت میں بھی انسان میانہ روی کو وہاں پر قائم رہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی وقت نیند کی حالت میں ہو، نیند کا غلبہ اس پر ہو، لیکن اس کو دھن لگی ہو کہ مجھے آج 100 نوافل پڑھنے ہیں، اور وہ اپنے لیے مغفرت طلب کرنے کی بجائے اپنے لیے یعنی اپنے آپ کو گالیاں ہی دے رہا ہو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جب آپ اس قرآن کو لوگوں تک لے کر جائیں گے، اور ظاہر ہے ہدایت کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے،
الا یہ کہ کوئی محسوس ہی نہ کرے تو الگ بات ہے، لیکن جس طرح آپ کسی کی نوکری کرتے ہیں نا، تو آپ پر ایک ذمہ داری ہوتی ہے، مومن پر تو ہوتی ہے کہ میں ان سے جو ہے اجرت لے رہی ہوں، اتنا وقت انہوں نے مجھ سے فکس کیا ہوا ہے، ان کے جو ایسٹس ہیں وہ میرے پاس امانت ہیں، کیونکہ ایک اچھا مومن کسی بھی جگہ پر جب جاب کرتا ہے تو وہاں کا امین حفیظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس پر تو ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ جو ذمہ داری بعض اوقات آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جسمانی طور پر آپ اتنے ہلکان نہیں ہوتے جتنے آپ کو یعنی کہ مسلز آپ کے سم ٹائم فل ہو رہے ہوتے ہیں اور کندھوں پر ایک وزن پڑ رہا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب آپ دین کا کام، ہدایت کی بات لوگوں تک پہنچانے لگتے ہیں تو اس وقت بھی یہی صورتحال ہوتی ہے کہ آپ یعنی اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں، اور بعض اوقات کچھ لوگ تو بڑی مشقت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں کل درس دینا ہے، کل فلاں کو یہ بات بتانی ہے، یا کل مجھے اپنے خاندان والوں کو جمع کرنا ہے اور ان کو کوئی بات بتانی ہے۔ تو یہ اس لیے نہیں نازل ہوا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اور اس میں پھر یہ ہے نا کہ جب آپ کے دل میں اطمینان آ جائے کہ یہ سچی یاد دہانی ہے، یہ حق ہے، تو آپ پھر ٹینشن نہیں لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر جو بندہ توکل کرتا ہے نا اللہ پر، وہ بھی بلا وجہ کی ایسی ٹینشن نہیں لے رہا ہوتا کہ وہ کام کوئی سر انجام نہ دے سکے۔ اللہ پر توکل کرنے کا مطلب یہ ہے، ہاں یہ نہیں ہے کہ آپ نے تیاری نہیں کی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے کل کیا بتانا ہے اور اینڈ ٹائم پہ آپ اپنے کام شروع ہو گئے ہیں، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر آپ جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، قابلیت دی ہے، تو اس کے مطابق اگر آپ نے ایک تیاری کی ہوئی ہے تو اب آپ نے دوسرے پر اپنی قابلیت کا روب نہیں جھاڑنا، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات کچھ مبلغین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جو سامنے ان کے لوگ ہوتے ہیں ان کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ بس ان کو یہ ہوتا ہے کہ میں بہت زیادہ بکس کو اسٹڈی کر کے کسی طرح سے دوسروں پر روب ڈال لوں۔ یہ نہیں بات ہوتی، یہ تو دراصل ایک تذکرہ ہے، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، اور مختلف طرح کے لوگوں کے ساتھ مختلف طرح کی حکمت عملی ہوگی، ٹھیک ہے؟ کچھ جگہوں پر مناظرہ بھی کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنی بس ایک ایسی تیاری رکھیں کہ جس میں آپ لوگوں کو اللہ سے جوڑ سکیں۔ آپ نے ان پر یہ پروف نہیں کرنا ہوتا کہ میں بہت بڑی عالمہ ہوں، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ اس نیت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں لوگوں کی خیر خواہی کے لیے کہ آپ نے ان کو ہدایت سے جوڑنا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اپنے اوپر ٹینشن کم ہو جاتی ہے۔ آپ نے اپنی پروجیکشن تو نہیں کرنی، آپ نے تو اللہ کے دین کی بات بتانی ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے ہم پر اس لیے نہیں نہ اترا، اور نہ ہی یہ ذمہ داری ہم پر اس لیے ڈالی گئی کہ ہم اس سے مصیبت میں پڑ جائیں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ تو نازل کردہ ہے اس کی طرف سے جس نے بنایا زمین کو اور آسمانوں کو، العلی بلند آسمانوں کو، یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف دیا جا رہا ہے، اور فرمایا گیا کہ وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، وہ کون ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ، وہ رحمان ہے جو عرش پر مستوی ہے، یعنی رحمان نے اپنے عرش پر قرار پکڑا۔ تو عرش الہی کے متعلق جو کچھ نصوص سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پائے ہیں جنہیں خاص فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور بالخصوص قیامت کے دن 8 فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور یہ عرش سب آسمانوں کے اوپر ہے، انہیں قبا کی طرح گھیرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک جیسے کینوپی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی کہ عرش اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیقات میں سب سے بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بلند ہیں، عظیم ہیں، بزرگ و برتر ہیں، اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا تو کوئی بھی کسی کے ساتھ کمپیریزن نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ٹھیک ہے؟ تو لیکن ہم اگر عرش کے بارے میں ہی جاننا چاہیں تو کچھ احادیث سے ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ عرش کی حیثیت کرسی کے مقابل ایسی نہیں، کرسی کو پہلے ہم جانیں گے، بلکہ زمین سے اگر ہم شروع کریں، زمین سے پہلے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے، پھر اسی طرح پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک، اسی طرح اوپر جاتے جائیں تو یہاں تک کہ 7 آسمانوں کے اوپر پانی ہے، اور پھر جنت الفردوس کا جو چھت ہے وہ عرش رحمان ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے یعنی کہ آپ زمین سے اوپر تاروں کو دیکھیں تو اسی طرح جنت الفردوس والے عرش کے یعنی کہ جو عرش ہے وہ ان کے اوپر ہے، مستوی ہے، اور ان میں جو ہے سب میں اسی طرح فاصلہ ہے کہ 7ویں آسمان سے پھر اوپر کرسی ہے اور وہی فاصلہ ہے، اور اسی طرح کرسی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پاؤں رکھنے کی جگہ ہے، اور ہم پاؤں کی کیفیت کیا ہے اور یہ سب کچھ اس کے بارے میں نہیں پڑھیں گے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مخلوق سے بہت بلند و برتر ہیں، وہ ہمارے علم کے احاطے میں بھی نہیں آ سکتے، وہ الغیب ہے جس پر ہم ایمان لے آئے۔
تو کرسی کی حیثیت ساری کائناتیں اگر ان کو تقابل کیا جائے تو ساری کائناتیں، ابھی جو ساتوں آسمان کا میں نے آپ کو فاصلہ بتایا، اور یہ دیکھیں صرف جو ہے صرف آسمانوں کا ہی فاصلہ ہم ناپ لیں تو یہ 3500 سال بنتے ہیں. تو ان سب کی حیثیت کرسی کے مقابل ایسی ہے جیسے صحرا میں ایک چھلا پھینک دیا جائے. یہ ہوتی ہے نا چھوٹی سی رنگ جو آپ چھنگلی میں پہن لیتے ہیں، اور رنگ بھی نہیں ہوتی، چھلا ہوتا ہے وہ جو صرف جس کے اوپر کوئی موتی وغیرہ نگینہ نہیں لگا ہوتا، جیسے مردوں کی ہوتی ہے. اور اسی طرح عرش کے مقابل کرسی ایسی ہے جیسے کسی صحرا میں چھلا پھینک دیا جائے. تو سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیں کہ ایک صحرا میں چھلا کہاں نظر آتا ہے. تو بالکل اسی طرح اس سے نا انسان کو اپنی حیثیت پتہ چلتی ہے کہ ہم اللہ کے آگے کیا ہیں. تو پھر جب انسان نعوذ باللہ کبھی اس کو اپنے تکبر کا بھی خیال آتا ہے یا کچھ نا، تو وہ خود ہی دھیما پڑ جاتا ہے کہ میری حیثیت ہی کیا ہے. ٹھیک ہے، تو خشوع بھی بڑھتا ہے جب ہم الرحمن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں اور اللہ کی سب سے بلند تخلیق عرش کے بارے میں سوچتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ مستوی ہیں. پھر فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اب امیجن کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یعنی عرش سب سے اونچا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ مستوی ہیں، اور سبھی بادشاہت اللہ ہی کی تو ہے. ہم تو یعنی کہ بادشاہت کا کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ ساری کائناتیں ہمارے سامنے ہیں ہی نہیں، اور نہ ہی ہمیں ان کا علم ہے. اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. کہاں کہاں کون کون سی مخلوقات ہیں، کہاں پر زندگی کے آثار پائے جاتے ہیں، کہاں پر انسان بستے ہیں، یا کہاں پر کیسے کیسے جانور ہیں سمندروں میں. وما تحت الثری، اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے، یعنی زمین کی گہرائیوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اس کے بھی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہیں. ان سب چیزوں کا اللہ ہی مالک ہے. اور بے شمار مخلوقات ہیں زمین و آسمان کے درمیان، ہوا، بادل، اڑنے والے پرندے، ہوائی جہاز، یعنی آپ نام لے سکتے ہیں. آسمان سے زمین کی طرف اترنے والے فرشتے، زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرنے والے فرشتے، بدروہیں، فضا میں ہر وقت گردش کرنے والے سیارے، یعنی بہت سی ایسی چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں اور بہت سی ایسی ہیں جو ہمیں نظر ہی نہیں آتی. فرشتے ہیں، جن ہیں، یہ ایسی مخلوقات ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، اور بہت سی ایسی ہیں جو نظر تو آ سکتی ہیں لیکن ہم ان تک پہنچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو ہمیں تو جو یعنی کہ علم ہی نہیں ہے کہ کیا کچھ کائناتوں میں پایا جاتا ہے. تو جو کچھ انسان کے علم میں آیا ہے اس کو شمار کرنے کے لیے بھی اس کے پاس گنتی ختم ہو چکی ہوئی ہے، اور وہ اس کو پھر نوری سال کے ذریعے سے پھر وہ آپ دیکھیں نا فاصلے ہم ناپتے ہیں. اور جو انسان کے علم میں نہیں آئیں ان کی تعداد، ان کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور سرا کے لغوی معنی صرف گیلی مٹی ہے جو زمین کی تہوں میں ہے، اور یہ لفظ عموماً ثریا یعنی کہکشاں کے مقابلے میں آتا ہے. یعنی ثریا سے مراد انتہائی بلندی ہو گئی، اور سرا سے مراد انتہائی پستی یا گہرائی دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی یہاں پر 4 چیزیں مذکور ہوئیں: ایک آسمان اور ان میں رہنے والی مخلوق، دوسرے زمین اور اس پر رہنے والی مخلوق، تیسرے آسمانوں اور زمین کے درمیان کی مخلوق، اور چوتھے جو ابھی بتائی کہ زمین کا اندرونی حصہ اور وہاں کی موجود مخلوق. تو سب کی ان تمام تر مخلوقات کا خالق اور مالک اللہ ہی ہے، اور سب کچھ اسی کے قدرت و اختیار میں ہے. پھر فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم پکار کر کہو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، تو بے شک وہ یعنی اگر تم پکار کر کہو بات کو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ، تو وہ بے شک جانتا ہے، السِّرَّ، راز کی بات کو، وہ اخفا، اور زیادہ خفیہ بات کو. یعنی بلند آواز سے بات کرو، چپکے چپکے کہیں بھی بات کرو، یا اس سے بھی ہلکی آواز میں، سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے تمام تر مخلوقات، ان کے افعال، ان کی جو باتیں ہیں، سب کو گھیرے ہوئے ہیں. سبحان اللہ، یعنی انسان اس بات کا تصور کرے تو وہ اللہ سے چھپ کر کہاں جا سکتا ہے. تو یعنی یہاں پر پہلی شان نزول کے اعتبار سے تو قریش کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری سب سازشوں، شرارتوں اور کارستانیوں سے پوری طرح واقف ہے. جو وہ یہ دین کے خلاف کر رہے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یعنی کہ مومنین کے خلاف جو کچھ بھی کر رہے تھے، سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی وسعت قدرت اور تصرف اور اختیار کا بیان ہے پہلی جو آیت گزری، اور اس کے یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لامحدود وسعت علم کا بیان ہے. ٹھیک ہے، اور اچھا یہ جو ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں نا الرحمن علی العرش استویٰ، کہ اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے وہ عرش پر مستوی ہیں. تو اس سے وہ جو عقیدہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور اس سے نا یعنی کہ ایک نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں نا ایک عجیب سا وہ ہو جاتا ہے سم ٹائم نا. ٹھیک ہے،
وہ مخلوق کے ساتھ غلط ملط نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آگے آ رہا ہے نا کہ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، علم کے اعتبار سے ساری مخلوقات کو گھیرے میں۔ آپ یہ دیکھیں کہ دو مخلوقات جو زمین پر رہتی ہیں، اگر آپ نیچے کھڑے ہوئے ہیں تو جتنا ویژن آپ کا ہے نا، ایک 15th فلیٹ پہ کھڑے، یعنی جو 15 منزل کے فلیٹ پر کھڑے ہوئے انسان کا جو ویژن ہے نا، وہ آپ سے کہیں مختلف ہوگا۔ آپ کو زمین پر کھڑے ہوئے پورا شہر نظر نہیں آ رہا، بلکہ 4-5 گھر ہی شاید نظر آ رہے ہوں، کیونکہ آگے گھر سے گھر ہو جاتے ہیں۔ میں بھی آپ کسی سڑک کے چوراہے پر کھڑے ہوں تو آپ کو چاروں سڑکیں نظر آ رہی ہوں، لیکن ان کے دائیں بائیں اگر گھر ہیں تو اس کے علاوہ آپ کا کوئی ویژن نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ 15ویں منزل کے ایک گھر کے اوپر چلے جائیں تو آپ کو، میرا خیال ہے کہ مسز آگا بھی نظر آئے گا، برامپٹن بھی، ٹورنٹو بھی، ہے نا، ٹاور بھی نظر آ جائے گا شاید، اور یعنی کہ دور دور تک۔ تو زمین پر رہنے والے دو انسان جب وہ اس طرح یعنی مکان کے اعتبار سے فرق جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا اتنا فرق پڑ جاتا ہے، تو ہم کیوں نہیں اللہ کے بارے میں تصور کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کو تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر چیز کو گھیرے میں، جو عرش پر مستوی ہیں، ٹھیک ہے، اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ہر اسم مبارک اگر آپ لیں تو وہ کامل ہے، مطلق ہے، یعنی اگر ان کے سننے کی بات کی جائے تو وہ ہر طرح کی چھوٹی بڑی کسی بھی مخلوق کی ساری کائناتوں میں آواز کو سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، یعنی پھر انسان، یہ چیز ہمیں ہماری یعنی وحدانیت کو بھی مضبوط کرتی ہے اور اللہ پر ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے کہ اگر ہم کسی غار میں بھی ہیں، کسی پانیوں کی تہوں میں بھی اگر ہم پھنس جائیں تو ہم اللہ کو ہی پکاریں گے، کیونکہ وہی وہاں پر سن رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی سننے والا نہیں ہے۔ کیونکہ جب انسان اللہ کے بارے میں یعنی مخلوق کے لحاظ سے سوچتا ہے نا، تو پھر اس کا اللہ پر ایمان اور توکل کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اب یہ دیکھیں نا، یہ ساری باتیں بتا کر تو ساتھ ہی یہی ذہن میں آیا نا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تو وہ ذات ہے کہ کوئی نہیں الہ برحق اس کے علاوہ، لہ الاسماء الحسنی، اسی کے ہیں اچھے اچھے نام، ٹھیک ہے۔ احادیث صحیحہ میں 99 نام مذکور ہیں، کتاب و سنت کا استقصاء کرنے پر کئی نام بھی ملتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہی نہیں ہیں جو ہمارے سامنے آئے، بلکہ وہ دعا ہے نا، تو اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نام میں رکھے یا ہمیں مخلوق تک پہنچائے، تو اور اسماء سے مراد صفات بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے یہ سب نام اللہ تعالیٰ کی صفات ہی کا اظہار کرتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صفاتی نام ہیں، لیکن ان میں سے 2 نام ایسے ہیں جو اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہیں، کسی دوسری مخلوق کے یہ نام نہیں ہو سکتے، جیسے ایک اللہ اور دوسرا رحمان۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان کو صفاتی نام بھی کہیں تو یہ جو صفات اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق انسانوں کے اندر بھی اتاری، لیکن یعنی وہ صفات ان کا ایک پرتو کہہ سکتے ہیں، جیسے ابھی میں نے کہا کہ اللہ کی صفات اور اس کے اسماء کامل اور مطلق ہیں، اس طرح انسانوں کے نہیں ہیں، اور اسی طرح کچھ صفات یعنی کہ انسانوں کے حق میں پسند کی جاتی ہیں اور کچھ کا حق صرف اللہ ہی کو ہے، جیسے کبریائی اللہ کی شان ہے، تو اللہ ہی اکبر ہے، وہی عظیم ہے۔ اسی طرح اللہ ہی کی ذات کو زیبا ہے کہ وہ جبار اور قہار بھی ہو، لیکن اس کے علاوہ جو اللہ کی صفات ہیں، جیسے رحیم ہونا ہے یا حلیم ہونا ہے، بردبار ہونا، یہ کچھ ایسی صفات ہیں جو انسانوں میں بھی پسند کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پیچھے جو اللہ تعالیٰ کا تعارف دیا گیا ہے اس پر اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمارا ایمان واقعی یہیں تک ہی پہنچتا ہے کہ واقعی اللہ کے سوا، اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام۔ پھر اب یہاں سے ایک جو ہے مکمل ہوا ٹاپک، تو آگے تاریخ سے اب آپ کو مثال دی جا رہی ہے، اور اس میں بھی قصہ وہ منتخب کیا گیا ہے کہ جس میں اللہ سے ملاقات کرائی جا رہی ہے نبی کی۔ دیکھتے ہیں، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسیٰ، اور کیا آئی آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات، یعنی آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی خبر بھی پہنچی ہے۔ تو اس قدر تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہلی بار اس صورت میں بیان ہوا ہے، اور قرآن کے مخصوص طرز بیان کی بنا پر اس میں قریش کے کئی اعتراضات کے جواب بھی آ گئے ہیں جو وقتاً فوقتاً کرتے رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ قرآن جو ہے نا، کوئی یعنی کہ مجادلے کی کتاب نہیں ہے کہ یعنی ایک انہوں نے کوئی اعتراض جڑا اور ساتھ ہی اس کا جواب اتر آیا، ایسا نہیں تھا، بلکہ بعض اوقات آپ کو ان کے اعتراضات کچھ اور جگہوں پہ ملتے ہیں، اور پھر
کچھ جگہوں پر کچھ بات کہہ کے چھوڑ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن یہ ہے کہ جب انسان قرآن کو مکمل طور پر پڑھتا ہے تو یہ ساری باتیں اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو شروع کرتے ہیں قصے کو. اذ رأى نارن، جب دیکھا اس نے آگ کو، فقالت، اس نے کہا، لأہلہ، اپنے گھر والوں سے، امکثوا، ٹھہرو، انی، بے شک میں نے، آنستو، میں نے پائی ہے، نارن، ایک آگ، لعلی، ہو سکتا ہے کہ، شاید کہ میں، آتیکم منہا، میں لاؤں تمہارے پاس اس میں سے، بقبسٍ، کوئی شعلہ یا انگارہ، او اجدو، یا میں پاؤں، علی الناری، اوپر آگ کے، ہدن، کوئی رہنمائی یا ہدایت. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ایک آگ کو دیکھا ہے. تو اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ تم یہیں پر ٹھہرو، میں تم لوگوں کے لیے آگ لے کر آتا ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے پاس کوئی شعلہ یا انگارہ لے کر آؤں، یا پھر یہ کہ جب میں وہاں پر پہنچوں تو مجھے پتہ چلے کہ ہم نے کس راستے پر جانا ہے. یہ دراصل اس وقت سے اس قصے کا آغاز کیا جا رہا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی تھی. 8-10 سال آپ مدین میں شعیب علیہ السلام کے پاس رہے. آپ کو یاد ہوگا نا، انہوں نے وہاں پر ایک بطور حق مہر ہی کہہ سکتے ہیں، اور انہوں نے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ 8-10 سال میں آپ کے ساتھ گزاروں گا، اور وہاں پر ان کا نکاح شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہوا. طے شدہ مدت گزارنے کے بعد آپ علیہ السلام کو خیال آیا کہ آپ اپنے آبائی وطن مصر کی طرف چلیں. دوران سفر آپ کو رات آ گئی، شدید سردی کا موسم تھا. آج کل کے حالات نہیں تھے کہ کہیں بھی کوئی ہوٹل ہوتا اور باہر لائٹس لگی ہوئی ہوتی. بیوی ساتھ تھی اور وہ حاملہ تھی. سخت اندھیرا تھا، لہٰذا آپ علیہ السلام راستہ بھی بھول گئے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں. سخت پریشانی کا عالم تھا. اتنے میں آپ کو دور سے آگ دکھائی دی، جو اس بات کی علامت تھی کہ ضرور وہاں کوئی آدمی بھی موجود ہوگا. چنانچہ انہوں نے گھر والوں سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں وہاں آگ والوں کے پاس جاتا ہوں تاکہ ان لوگوں سے کوئی اتا پتہ معلوم کروں، اور ساتھ میں انگارہ بھی لیتا ہوں تاکہ تم لوگ بھی آگ سینک سکو. ٹھیک ہے. اور اس سے جو ہے نا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے اہل کی ضرورتوں کا خیال کرے. اب یہ نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی آج کے کوئی نوجوان لڑکے کی طرح ڈرپوک تھے اور کہنے لگے کہ میں کیوں آگ کے پاس جاؤں، پتہ نہیں وہاں پہ کون ہوگا، جیسے یوزلی آج بچوں کو یہی خیال آتا ہے. تو یہاں سے یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ وہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر سارے اہل کی ذمہ داری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سردی ہے، آگ چاہیے ہے، اور راستہ بھول چکے ہیں، راستے کا پتہ کرنا بھی مرد ہی کی ذمہ داری ہے. تو وہ آگے گئے ہیں. فلما، پھر جب، اتاہا، وہ آئے اس کے پاس، نودیا، وہ پکارے گئے، یا موسیٰ، یا موسیٰ علیہ السلام. یعنی اب وہاں سے آگ لینے گئے ہیں اور وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی ہے. اللہ نے فرمایا، انی، بے شک میں، انا، میں، ربو کا، تیرا رب ہوں، فخلا، تو اتار دے، نالئک، اپنے جوتوں کو، انکا، بے شک آپ، بالوادی المقدس طویٰ، بے شک آپ طویٰ کی مقدس وادی میں ہیں. تو فرمایا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، اس وقت تم طویٰ کے مقدس میدان میں ہو، لہٰذا جوتے اتار لو. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے چن لیا ہے تجھ کو، فَاسْتَمِعْ لِمَا، واسطے، فَاسْتَمِعْ، تو غور سے سنو، لِمَا، واسطے اس کے، جو یوحا، وحی کیا جاتا ہے. یعنی میں نے نبوت کے لیے تمہیں چن لیا ہے، تو جو تمہیں وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سنو. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب آگ میں، وادی طویٰ میں پہنچے ہیں تو وہاں پر دیکھا کہ ایک درخت میں آگ بھڑک رہی ہے. وہاں پر نہ تو کوئی آدم ہے، نہ آدم زاد، اور آگ جوں جوں بھڑکتی ہے درخت مزید سرسبز ہو جاتا ہے. اس عجب نظارے کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اس میں سے آواز آئی، اس میں ایک آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں تمہارا پروردگار، تم سے ہم کلام ہو رہا ہوں. تم اس وقت طویٰ کے مقدس میدان میں پہنچ چکے ہو، لہٰذا اپنے جوتے اتار لو. تو اس آواز کی کیفیت کیسی تھی کہ یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کس سمت سے آواز آ رہی ہے، دائیں سے آ رہی ہیں یا بائیں سے، آگے سے یا پیچھے سے، اوپر سے یا نیچے سے. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام اس آواز کو سننے کے لیے ہمتاً گوش بن گئے. تو اس آواز نے پہلے جملے میں اپنا تعارف کرایا، دوسرے جملے میں یہ بتلایا کہ تم جو راہ بھول چکے تھے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے اس وقت تم طویٰ کے صاف ستھرے میدان میں کھڑے ہوئے ہو، اور یہاں پہنچانے کے لیے تم دراصل راستہ بھلائے گئے تھے. اور پھر ہدایت دی کہ اپنے جوتے اتار لو. ٹھیک ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ جوتوں کو راستے میں کچھ گندگی یا لائش لگ گئی ہو، ورنہ اگر جوتے نئے اور صاف ستھرے ہوں تو جوتوں سمیت مسجد تک جانا، تو درکنار نماز ادا کرنا بھی جائز ہے. یہ دراصل یہاں سے کچھ فقہی مسائل ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے نا، لیکن ہمیں اس کی اجازت ہے، اور اس میں یعنی مختلف طرح کے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں. ادب کا تقاضا تو یہی ہے کہ کسی مقدس مقام میں داخل ہوتے وقت جوتے اتار لیے جائیں. ٹھیک ہے. جیسے ہم سب جانتے ہیں
کسی بھی مسجد میں باہر ہی لکھا ہوتا ہے شوز یہاں پر اتار کے جائیں. اسی طرح حرم شریف میں، حرمین شریف میں بھی یہی ہے. لیکن بہت ساری جگہوں پر جہاں پر ہمیں رخصتیں بھی دی گئی ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جیسے جرابوں پہ مسح ہوتا ہے ویسے ہی جوتوں پہ بھی مسح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ پھر آپ نماز پڑھنے کے لیے جوتے نہیں اتاریں گے، اور اگر وہ اتاریں گے اور وہ گندے ہیں تو پھر یہ ہے کہ پھر آپ کو ظاہر ہے وہ پھر آپ کا مسح نہیں رہے گا اس طرح سے. تو لیکن وہی بات ہے کہ اگر جوتوں کے نیچے آپ نے جرابیں نہیں پہنی ہوئیں یا جوتے آپ کے صرف چپل وغیرہ ہے تو پھر اس پر بھی وہ مسح نہیں ہوگا. اس کے لیے پھر وہی حکم ہے جو کہ جرابوں کا ہے کہ وہ گٹوں سے اوپر ہوں گی. اچھا خیر، اچھا اب جہاں تک جوتے پہن کر نماز پڑھنے کا تعلق ہے تو آپ کے جوتے صاف ستھرے ہونے چاہیے. اگر آپ کو لگے کہ راستہ جو ہے کیچڑ والا ہے تو اگر وہ گیلی مٹی وغیرہ لگ گئی ہے تو پھر آپ کے جوتے پاک نہیں ہیں، آپ ان کو سائڈ پہ کر دیں. اور یہ بھی ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے اپنے جوتے اتار دیے تھے نماز کی حالت میں. اور لیکن اگر آپ کسی خشک راستے سے گزرے ہیں اور مٹی وغیرہ ہی ہے اور اب آپ مسجد میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر کیچڑ وغیرہ ہے یا کچھ، اب آج کل ایسی باتوں کا تصور شاید میں بھی آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو کہ مساجد میں ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ یاد کریں نا، جب مال ہی نہیں تھا تو زمین پر وہ جو ہوتی ہیں نا کھجور کے درختوں کے کچھ بچھا دی جاتی تھیں، تو ظاہر ہے وہ جب گیلی ہوتی تھیں اور اوپر سے چھت بھی ٹپکتی تھی تو کیچڑ ہی ہوتا تھا نیچے. تو بعض اوقات تو ماتھے پر بھی مٹی کے نشان لگے ہوئے ہوتے تھے. تو ایسی حالت میں اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کے جوتے صاف ہیں تو آپ ان میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات آج کل آپ پکنک وغیرہ پہ جا رہے ہوں گے تو آپ نماز پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کے پاس آپ میٹ بھول جاتے ہیں. میٹ صرف اتنا ہے کہ آپ اپنے سر کے نیچے رکھ سکیں، تو پھر آپ جوتوں میں ہی نماز پڑھ لیں، بجائے یہ کہ آپ کو کوئی شک وغیرہ ہے کہ یہاں پہ پتہ نہیں میں جوتے اتاروں گی تو کوئی چیز نہ چبھ جائے مجھے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح حرم میں بھی آپ یاد رکھیں کہ اب آپ بہت سے لوگوں کو نا حرم میں جوتے پہنے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ تو بے ادبی ہو رہی ہے. بھئی بے ادبی نہیں ہو رہی. اس کے لیے یہ ہے کہ 2 طرح کے جوتے لے کے جائیں حرم کے لیے بھی، چاہے آپ عمرہ پہ جا رہے ہیں چاہے حج پہ جا رہے ہیں. 2 طرح کے، کیونکہ کچھ لوگ نا پیدل چل نہیں سکتے ہیں، جوتوں کے بغیر ان کا چلنا مشکل ہے. خاص طور پہ مردوں نے تو ساکس بھی نہیں پہننی، کچھ عورتیں بھی ساکس میں نہیں چل سکتی ہیں، ان کو جوتے چاہیے ہوتے ہیں. تو جن کو نہیں پتہ ہوتا وہ پھر ان عورتوں کو ڈانٹ بھی رہی ہوتی ہیں. بھئی اس بندی کے ٹانگوں کو مسئلہ ہے، اس کے گھٹنوں کا مسئلہ ہے، اس کی پنڈلیوں کو مسئلہ ہے، تو وہ جوتوں کے بغیر نہیں چل سکتی ہے، تو کیوں اس کو مشکل میں ڈال رہے ہو. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے 2 طرح کے جوتے آپ لے کے جائیں. ایک آپ حرم سے باہر کے لیے رکھ لیں اور ایک صاف ستھرا جوتا آپ کے بیگ میں ہو، وہ نکالا اور وہ پہن کے آپ چلیں، اور وہ منع بھی نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سوکس وغیرہ بھی پہنی ہوں یا جو بھی. اسی طرح بعض اوقات حرمین شریفین کے باہر نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے. تو حرمین شریفین کا فرش تو ٹھنڈا ہے، اب تو خیر بہت وسعت کر دی ہے، لیکن اگر پھر بھی آپ کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر فرش گرم ہے تو پھر نماز میں خشوع کیسے آئے گا؟ تو وہاں پر بھی پھر جوتے پہننے کی اجازت ہے. لیکن عام کلیہ قاعدہ یہی ہے کہ جان بوجھ کے سستی اور غفلت نہ کی جائے، اور ادب کا تقاضا یہی ہے کہ مقدس مقام میں داخل ہوتے وقت جوتے اتار لیے جائیں. تو فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، نہیں ہے کوئی معبود مگر میں ہی، فاعبدنی تو میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ اور نماز قائم کرو، لذکری میری یاد کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو فرمایا کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. ٹھیک ہے. میں ہی معبود ہوں، میری عبادت کرو. تو نماز قائم، دن میں جو سب سے بڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ کو جہاں یاد کرتے ہیں نا وہ نماز ہی ہے. تو یہاں پر جو آ رہا ہے نا واقم الصلاۃ لذکری، اس کو اپنی زندگی میں ہر وقت یاد رکھیں. مثال کے طور پر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم دین کا ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں درس دینا ہے، کچھ کرنا ہے، تو بعض اوقات ہم قرآن ہم نے تہیہ کیا ہوتا ہے اتنا پڑھ لیں گے، یا ہم ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اذان ہو جائے نا اور نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے تو نماز سب پر فوقیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے. یہی تو سب سے وہ اہم ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ لذکری، اور یہ کہ یہ جو حفظ کرایا جاتا ہے نا وہ بھی تو نماز میں ہی پڑھنے کے لیے کرایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اقیم الصلاۃ لذکری، دین کا ہی چاہے آپ کوئی کام کر رہے ہیں، نماز سب سے اوپر ہوگی. جو ہی اذان ہوگی آپ نماز کے لیے اٹھیں. فرمایا ان الساعۃ، بے شک قیامت، آتیۃ آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں چھپا لوں اس کو، لتجزا تاکہ بدلہ دیا جائے، کل نفس، ہر شخص، بما تسعی، بمطابق اس نے جو کوشش کی.
تو اخفا کا مطلب یہ ہے کہ چھپانا، یعنی میں اسے چھپائے ہوئے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ جو آواز آ رہی تھی نا، یہ اللہ کی طرف سے آ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ ہی ان سے کلام کر رہے ہیں اور ان کو نبوت عطا ہونے والی تھی۔ تو بنیادی دین کی باتیں جو ان سے وہ یہاں پر بتائی جا رہی ہیں، پہلی تو وہی جو ہم نے اوپر توحید کی پڑھی کہ اللہ ہی اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور یہ کائنات خود وجود میں نہیں آئی، اور پھر یہ کہ اس کائنات کے تخلیق میں، اس کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے، تو عبادت کا بھی اکیلا اللہ ہی مستحق ہے، اور نماز اللہ سے تعلق قائم کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کو یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرنا ضروری ہے۔ اور چوتھی چیز جو بتائی، یعنی جیسے تمام انبیاء نے اس بات کی تلقین کی، آخرت کا بتایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، قیامت یقیناً آنے والی ہے اور جلد ہی آنے والی ہے، تو اس کا وقت نہیں بتلایا گیا، اس کا وقت چھپایا گیا، اس کا معین وقت بتلانا خلاف مصلحت ہے، کیونکہ اگر قیامت کا وقت پہلے ہی بتا دیا جاتا تو ہو سکتا ہے پھر وہ جو مطلوب تھا امتحان کے ذریعے وہ سامنے نہ آتا، ٹھیک ہے۔ تو اور اس کو قائم کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہر انسان کو اچھے یا برے اعمال کا، اس کے اچھے یا برے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے، تو یہ وہ اصول دین ہے جو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو بتائے جا رہے ہیں، اور یہ وہی بنیادی تعلیمات ہیں جو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر زمان تک تمام انبیاء اور رسل کو وحی کی جاتی رہیں، اور ان میں کبھی تغیر اور تبدل واقعہ نہیں ہوا، یہ بڑی اہم بات ہے، ٹھیک ہے، کہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے جو دین اتارا ہے وہ اسلام ہی ہے، اور کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارے جانے والے کسی دو دین کے درمیان باہم تضاد نہیں تھا، بلکہ ایک نبی دوسرے نبی کی رسالت کو ہی آگے بڑھانے کے لیے آتا تھا، یا نبوت کو، ٹھیک ہے، یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتے کہ اب یعنی شرک بہت پھیل گیا ہے تو وہ کسی نبی کو بھیجتے، اور بعض اوقات ایک نبی کی مدد کے لیے 2 یا 3 نبی بھی آئے، اور ایک ایک وقت میں مختلف جگہوں پر بھی مبعوث کیے گئے، ٹھیک ہے، لیکن ہر نبی کی تعلیم کا بنیادی خلاصہ ایک ہی تھا۔ یہ چیز بھی اتنی بڑی یعنی کہ ثبوت ہے انبیاء کے سچ ہونے کا کہ سب نے ایک ہی پیغام دیا۔ جب ہم وہ والی صورتیں پڑھتے ہیں نا، جب خاص طور پہ ویسے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں یا دورہ قرآن کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ بار بار آتا ہے کہ اللہ کی طرف توحید کا پیغام دیا جاتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، ہر نبی نے یہی پیغام دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی جو ہے نا رسالت کا بہت بڑا ثبوت ہے، اگر کبھی کوئی پوچھے نا کہ رسالت کا ثبوت کیا ہے آپ کے پاس، تو کہیں یہی ثبوت ہے، یعنی اگر آپ روزے اول سے لے کر اب تک آنے والے مختلف سیاستدانوں کے بیانات کو ہی دیکھ لیں، چاہے وہ ایک ہی ملک میں رہتے ہوں، وہ بھی مختلف ہوتے ہیں، ایک ہی ملک میں رہنے والے سارے سیاستدان کے بیانات نہیں سیم ہوتے، اور ایک پارٹی کے سارے سیاستدان کے بیانات بھی سیم نہیں ہوتے، اسی طرح اور بھی جو بھی بادشاہ کسی جگہ پر ہوتے ہیں ان سب کے جو باتیں ہیں یا وہ سب کچھ سیم نہیں ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تمام انبیاء رسل مبعوث فرمائے ان سب کا ایک ہی پیغام ہے، وہ ایک ہی وحی کرتے رہے اور اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اور وہ یہی توحید کا ہی پیغام ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میری عبادت کرو، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، اور اس بات کا یہ بھی ہے نا کہ لذکری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز جو باقاعدہ فرض ہوئی تھی وہ تو معراج کے موقع پر ہوئی، لیکن اس سے پہلے ہی صبح و شام کی نماز پڑھی جاتی تھی، ٹھیک ہے، تو اور پھر یہ پیغام جو دیا گیا کہ بے شک قیامت آنے والی ہے، لیکن اس کا معین وقت کسی کو نہیں بتایا گیا، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ کل نفس بما تسعی، کہ ہر شخص لتجزا کل نفس بما تسعی، کہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی، فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے پس نہ روکے رکھے تجھے اس کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں، من لا یؤمن بہا، جو اس کو مانتا نہیں ہے، جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، واتبع، اور وہ کیا کرتا ہے اپنی پیروی کرتا ہے، ہواہ، اپنی خواہش کی، خواہش نفس کی، فتردہ، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی قریش مکہ کا ایک طریقہ کیا تھا کہ وہ نہ تو خود ایمان لاتے تھے اور نہ ہی دوسروں کو ایمان کی طرف راغب ہونے دیتے تھے، ٹھیک ہے،
کیونکہ ان کا اپنا ذہن اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے تصور سے خالی ہوتا ہے. اور دوسری بات جو یہاں بتائی، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. ایسا انسان دنیا کی دلچسپیوں، دل فریبیوں میں ایسا مستغرق ہوتا ہے کہ اسے اللہ کبھی بھولے سے یاد نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو جب اسے اللہ یاد نہیں آتا تو اس کو قیامت کے دن کا بھی کوئی تصور اس کے اندر نہیں ہے. اور جب وہ قیامت کی جواب دہی سے غافل ہے تو پھر اس کے اعمال اسی طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں برائی سے کیا چیز روکتی ہے کہ ہمیں اس کا جواب دینا ہے اللہ کے ہاں جا کے؟ ہمیں اچھائی پہ کیا چیز آمادہ کرتی ہے کہ ہمیں اللہ کے ہاں پہنچ کر اس کا بدلہ ملنے والا ہے بہترین. اور ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ آخرت کی زندگی ہی ہمیشہ کی باقی رہنے والی ہے. لیکن جو شخص ان دونوں چیزوں سے غافل ہے، نہ اسے اللہ کا کچھ پتہ ہے اور نہ ہی وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو پھر اس کا پورا لائف پیٹرن ہی چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ اس کا مقصد ہی دنیا میں کما کر دنیا میں ہی لگانا ہے، دنیا کی آسائشیں ہی حاصل کرنی ہیں. تو پھر ایسا شخص جب آپ کو کبھی زندگی میں ملے تو ہمیں کیا کہا گیا؟ ایسے لوگوں کی صحبت سے پرہیز کرو. ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ تم ان کے پیچھے جاؤ فتردہ تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ. ٹھیک ہے، اور یہ چیز جو ہے نا آج کل بہت سارے لوگوں کی گمراہی کا باعث بنی ہوئی ہے. آپ دیکھتے ہی ہیں کہ دین کیسے اجنبی ہوتا چلا جا رہا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے یعنی کہ ہمارے ہاں تھیں، ہمارے گھروں میں تھیں، ہمارے باہر مدرسوں میں تھیں، اداروں میں تھیں، امانت کا، سچائی کا جیسے خیال رکھا جاتا تھا، اور بھی بہت ساری بے شمار چیزیں. حیا کے معاملے میں دیکھ لیں، لباس کا جو احترام کیا جاتا تھا، اور اسی طرح ذمہ داری ہمسائے بھی جو تھے وہ اپنے ارد گرد کے بچوں کی ذمہ داری لیتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے. اب یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ وہ یہی ہے کہ ایک شخص پڑھتا ہے اس میں فلا یا سدنہ کا، وہ مروب ہوا. جیسے مشرق میں جو صورتحال تھی ہم جانتے ہی ہیں، کسی حد تک وہ کہنے کو تو لوگ ان کو قدامت پرست کہتے ہیں، لیکن پھر جب میڈیا بہت زیادہ یعنی کہ واسٹ ہوا تو انہیں بھی پتہ چلا کہ اچھا دنیا میں یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس طرح بھی زندگی کو پورا آسائش بنایا جا سکتا ہے. پھر ہر شخص نے کیا کرنا شروع کر دیا ہے؟ نہیں، یہ تو زندگی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، بہت سی ایسی چیزیں جن کے بغیر کسی زمانے میں گزارا تھا، لیکن اب لوگ کہتے ہیں یہ تو زندگی کی ضرورتیں ہیں. ہو بھی سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ہماری زندگی کی ضرورت بن گئی ہیں، لیکن ہر چیز تو نہیں نا. ٹھیک ہے، تو مومن کون ہوتا ہے؟ مومن باشعور ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کو پہچان جاتا ہے. اور یہی دراصل ہمارے لیے فتنے ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے، کہ آگے آگے فتنے بڑھتے چلے جائیں گے. یعنی اگر بچوں کو آپ کوئی چیز سمجھائیں گے تو وہ آپ کو کہیں گے کہ سبھی تو یہ کر رہے ہیں. بھئی سبھی اگر آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے یا اس میں غفلت اور کوتاہی میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنے خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بھی ان کے پیچھے قیامت کا خیال بلا دو اور جو وہ کر رہے ہیں وہی کرتے چلے جاؤ. فتردہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ ایسی بات کا جو انجام ہے وہ ہلاکت ہے. ٹھیک ہے، تو اور سب سے پہلے جو یہاں پر شان نزول بھی لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے آغاز میں ہی یہ باتیں کیوں بتلائی گئی ہیں، اور پانچویں ہدایت بالخصوص ان کو کیوں دی جا رہی ہے کہ وہ ایک جابر، سرکش اور دنیا پرست حکمران کے پاس جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کا پیغام لے کر وہ ایسے شخص کے پاس جا رہے ہیں جو دنیا میں پڑا ہوا ہے، اور ایسا دنیا میں پڑا ہوا ہے کہ دنیا کے سارے مال کو اپنی ہی کوئی شان سمجھتا ہے. اسے اللہ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ مجھے یہ اللہ نے دی ہے. تو اس کام کے لیے استقامت اور ثابت قدمی کی ضرورت تھی جو اقامت دین کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ استقامت کیسے آئے، وہ اس طرح ہی آئے گی. اصل دین سے جڑ جائیں، اس پہ شرع صدر کر لیں کہ جو میں نے پڑھا ہے وہی سچ ہے اور وہی مجھے بچانے والا ہے. ٹھیک ہے، مثلاً صرف ایک بات کو لے لیں، سچائی جنت کی طرف لے جاتی ہے، مجھے سچ بولنا ہے، اس کے علاوہ میں میری ہلاکت ہے. یہ آپ نے اپنا ایک شرع صدر کر لیا اس بات پر. اب کبھی آپ باہر نکلتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں لوگ جھوٹ بول کے دنیا حاصل کر رہے ہیں، اپنا مطلب نکال رہے ہیں. اب آپ کسی مصیبت میں پھنستے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گی تو میں بچ نہیں سکتی. نہیں، وہاں پر خود کو پھر اسی پوائنٹ پر لائیں کہ چاہے ساری دنیا بھی جھوٹ بولے، مجھے نہیں بولنا، میں نہیں بول سکتی کیونکہ مجھے اپنی آخرت کو بچانا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یعنی کہ اب اس کو یعنی پس منظر سبحان اللہ یہاں پہ بڑا اچھا لکھ دیا انہوں نے
کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں تو کہتی ہوں فرعون پتہ نہیں اپنے زمانے کا کیا بادشاہ ہوگا، آج تو اس سے بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ وہ نل کھولتے ہیں تو پانی گرم ٹھنڈا ہر طرح کا آ جاتا ہے، اور ایسے ایسے ان کے واش رومز ہیں، اور ایسے ایسے ان کے پاس سونے کے بنے ہوئے محلات ہیں، جیسے ہر چیز شائننگ ہے، اور ملازمائیں ہیں اتنی ان کے محلوں میں. تو یعنی پھر آپ کو اگر کبھی ایسی جگہوں پہ جانا پڑے تو آپ اپنے دین کو نہ بھولیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو یہ یاد رہے کہ یہ تو دنیا کے چند روزہ زندگی کی رونقیں ہیں جو ختم ہو جانے والی ہیں، اور اصل تو نیک اعمال ہی ہیں جو آخرت میں انسان کے کام آنے والے ہیں. پھر فرمایا وما تلک بیمینی کا یا موسیٰ، اور کیا ہے یہ تیرے دائیں ہاتھ میں ہے موسیٰ علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، اور یہ سوال اس لیے نہیں کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ ان کی توجہ مبذول کرائی، اور اس لیے بھی کہ ابھی اسی لاٹھی کو کی حیت بدلنے والی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کو پہلے خود یہ یقین دلانا تھا کہ یہ آپ کی لاٹھی ہی ہے جو ہر وقت آپ کے پاس رہتی ہے، لیکن جب معجزہ ہوگا تو یہ اسلحے میں بھی بدلے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ہی عصایا، یہ میری لاٹھی ہے. اور یہ جو سوال کرنا کا مقصد ہوتا ہے نا، وہ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کی توجہ مبذول کرائی جائے. بالکل اسی طرح جب آپ کبھی بچوں کو پڑھائیں یا اپنی کلاس میں ہوں تو بچوں کی توجہ مبذول کرانے کے لیے جو ٹاپک آپ نے شروع کرنا ہو اس کے بارے میں آپ سوال کر سکتے ہیں. تو پھر یہ ہوگا کہ بچے اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ اپنا ذہن لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی اپنا خیال پیش کرتے ہیں. تو جب ان کی توجہ آپ کی طرف، چاہے غلط خیال ہی پیش کر رہے ہوں، تو جب ان کی توجہ آپ کی طرف مبذول ہو جاتی ہے تو پھر اس وقت اگر آپ تعلیم دیتے ہیں تو زیادہ اثر کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہیا عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، اتوقع میں سہارا لیتا ہوں علیہا اس پر، ہوشو بہا اور میں پتے جھاڑتا ہوں اس کے ساتھ، علی غنمی اپنی بکریوں پر، ولی فیہا اور ہیں میرے لیے اس میں، معارب فائدے، اخرى کچھ دوسرے. اب موسیٰ علیہ السلام نے بھی صرف یہ نہیں کہا یہ میری لاٹھی ہے، بلکہ مکمل جواب دیا ہے. اور ایسے لگ رہا ہے نا کہ یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان لذت کے لمحات کو طول دینا چاہ رہے ہیں. تو کچھ اور باتیں بھی بتا دیں تاکہ انہیں مزید کچھ دور ہم کلامی کا اعزاز حاصل رہے. تو کہنے لگے کہ یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں سہارا لیتا ہوں، یعنی جب تھک جاتا ہوں تو تھوڑا ہینگ آن کر لیتا ہوں، اور اپنی بکریوں پر اس سے پتے جھاڑتا ہوں، درختوں کے جو پتے ہوتے ہیں. اور اس میں میرے لیے کچھ اور بھی فائدے ہیں. مثلاً اور بھی فائدے کیا ہو سکتے ہیں؟ مثلاً بھیڑوں کو ہانکنا، ریوڑ کی حفاظت کرنا، درندوں کے حملے سے بچانا اور تعاقب کرنا وغیرہ وغیرہ. اور ایک ہی چیز سے آپ مختلف کام لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے ٹیچرز بھی ایک پین سے کافی کام لے رہے ہوتے ہیں لکھنے کے علاوہ بھی، سر بھی کھجایا جا سکتا ہے اس سے. اینی ویز، اچھا یہاں پہ نا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات بھی یاد آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نا زیادہ متاع نہیں تھا آپ کے کمرے میں نا، ٹھیک ہے، یعنی کہ سامان وغیرہ نا. تو ایک ہی چیز کو مختلف پرپزز کے لیے بھی یوز کر لیا جاتا تھا. چٹائی ہے تو چٹائی پہ بیٹھ کے کھانا بھی کھا لیا جاتا تھا، اسی کو صاف کر کے اس پہ نماز بھی پڑھ لی جاتی تھی، ٹھیک ہے. ایک ہی کمرہ وہاں پہ سو بھی جاتے تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے لگتے تو آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پیروں پہ ہاتھ رکھتے تو وہ پیر ہٹا لیتی تھی. تو آپ یعنی کہ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہم ہر کام کے لیے الگ الگ کمرے رکھنا چاہتے ہیں، ہر کام کے لیے الگ الگ چیزیں رکھنا چاہتے ہیں. تو ایک دوڑ ہے جو دنیا کی وہ پڑ گئی. خیر یہ بیچ میں ایک بات آ گئی تو اس پہ بھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ہم ضروریات سے بڑھ کر آگے کہاں کہاں انسان جا رہا ہے آج. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالا القیہا یا موسیٰ اسے زمین پر ڈال دو علیہ السلام. فالقاہا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈال دیا. فاذا ہی حیۃ تسعیٰ تو اچانک وہ ایک سانپ تھا جو بل کھا رہا تھا، تسعیٰ دوڑ رہا تھا، یعنی زمین پر چل پڑا ہے اور وہ دوڑنے لگا. قالا خذھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو پکڑ لو، ولا تخف اور نہ ڈر، سنعیدھا ان قریب ہم اس کو لوٹا دیں گے، سیرتھا اس کی سیرت یعنی اس کی حالت پر، الاولیٰ جو اس کی پہلی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے پکڑو ڈرو نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں عصا کو زمین پر پھینکا تو وہ اسی وقت سانپ بن گیا، اور سانپ بنتے ہی دوڑنے بھی لگا. تو جب وہ آپ کی طرف آیا تو آپ خود بھی اس سے خوفزدہ ہو گئے کہ کہیں کوئی نقصان نہ دے دے. تو اس صورتحال کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اب اسے جرت کر کے پکڑ لو تو تمہارے ہاتھ لگاتے ہی یہ اپنی پہلی حالت پر واپس آ جائے گا، یعنی عصا بن جائے گا.
اور یہاں پر اس کے جو ہے مختلف نام ہم یہیں پہ پڑھ لیتے ہیں. عصائے موسیٰ کے نام، سانپ کے نام اور اوصاف قرآن میں جو مختلف جگہوں پر آئے ہیں. لاٹھی کے اس طرح سانپ بن جانے کے لیے قرآن نے مختلف مقامات پر 3 الفاظ استعمال کیے. اس مقام پر حیتن کا لفظ ہے جو ہر قسم کے سانپ کے لیے بولا جاتا ہے. جانن کا لفظ آتا ہے یعنی سفید پتلا اور لمبا سا سانپ، اور سانپ کی اسٹک، اور بہت بڑا سانپ یعنی اسدہا. تو لاٹھی پھینکی جب جاتی تھی تو ہو سکتا ہے وہ پہلے پتلا سا سانپ بنتی ہو، پھر اس کے بعد اس کے جسم میں اضافہ اور تربیت بھی ہونے لگتی تھی، یہاں تک کہ وہ بہت بڑا سانپ بن جاتی تھی. پھر اگلی آیت میں فرمایا جو اگلا معجزہ ان کو عطا ہوا، وَدْمُمْ یَدَکَ، اور ملا لو اپنے ہاتھ کو، اِلیٰ جناحِکَ، اپنے پہلو کے ساتھ، تخرج، وہ نکلے گا، بیضاء، سفید روشن، من غیر سوء، بغیر کسی تکلیف کے، آیتاً اخری، ایک دوسری نشانی، یعنی یہ تمہیں دوسری نشانی دی گئی. دوسرا معجزہ کیا تھا کہ اپنی بغل میں اپنا دایاں ہاتھ رکھتے تو پھر نکالتے تو وہ اس قدر چمکتا ہوا نکلتا تھا کہ اس سے نگاہیں خیرہ ہو جاتی تھیں. جیسے آج بھی اگر آپ بہت اندھیرے سے بہت زیادہ لائٹس میں جائیں تو جیسے آنکھیں جھپکنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اور اس روشن ہاتھ سے نہ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کچھ تکلیف ہوتی تھی اور نہ ہی یہ کسی بیماری کی علامت تھی، اور یہ اس وقت تک چمکتا رہتا تھا جب تک آپ دوبارہ اس سے اپنی بغل میں نہ لے جاتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو معجزہ آپ کو دیا گیا تو کیونکہ آپ ایک اچھا یہ یہاں پر یاد رکھیں کہ انبیاء بھی انسان ہی ہوتے ہیں، وہ ڈرتے بھی ہیں، یعنی ایک نیچرل جو خوف ہوتا ہے نا. اب یہ نہیں ہے کہ یعنی وہ کوئی بزدل تھے، اور یہ نہیں ہے کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اندھیرے میں خود ہی آگے بڑھے تھے کہ میں جا کر آگ کا شعلہ لے آؤں. لیکن ایک جو فطری خوف ہوتا ہے کہ سانپ یا دیکھ کر ہم اس طرح ہوتے ہیں تو وہ ہمیں اوپر نظر آ رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ اب جس بادشاہ کے دربار میں وہ جانے والے تھے نا تو انسان پہ ایک ہوتا ہے نا ایسا کچھ. تو جیسے اب سائنس آپ کو بتاتی ہے کہ اگر آپ اپنے بازوؤں کو ایسے بغلوں میں دبا لیتے ہیں نا تو آپ کا وہ جو ڈر اور خوف ہوتا ہے وہ ذرا کم پڑنا شروع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر کبھی آپ نے کوئی رائڈ لی ہو، میں تو خیر کافی عرصے سے نہیں لی، تو اس وقت بھی آپ کے پیٹ میں کچھ عجیب سے حالت ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ اپنے بازوؤں کو ایسے دبا لیں، یا یہ بچی اب مجھے چیخ کے دکھا رہے تو یا چیخیں تو پھر کیا ہوتا ہے وہ جو اندر کا ایک ابال سا ہوتا ہے نا وہ باہر نکل جاتا ہے. یا آپ اپنے اس طرح سے آپ خود کو جب دباتے ہیں تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے. تو بالکل ایسے ہی یہ ہمارے لیے بھی نشانی ہے. ہمیں یہ چمکتا ہوا ہاتھ تو نہیں دیا گیا، لیکن کبھی آپ نے کہ کہیں پر کوئی لیکچر دینا ہے، کہیں کچھ کرنا ہے، تو آپ اس طرح سے خود کو نا کمپوز کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ بہت فائدہ دے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِنُرِيَّكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم دکھائیں آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے. یعنی یہ 2 معجزات تو نبوت ملنے کے ساتھ ہی دے دیے گئے، اور ساتھ ہی وعدہ بھی کیا گیا کہ آئندہ بھی ضرورت کے تحت ہم آپ کو اپنے معجزات دکھلاتے رہیں گے. اور یہ دونوں معجزے آپ کو نبوت کی صداقت کے طور پر دیے گئے تھے. پہلے معجزے میں جبروت الہی کا اظہار مقصود تھا جو فرعون جیسے سرکش بادشاہ کے لیے ضروری بات تھی، اور دوسرے معجزے میں ہدایت کے روشن راستے کی طرف اشارہ تھا، یعنی جو انبیاء علیہ السلام کا مقصود ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو فرعون تھا اب باتوں سے تو مان نہیں رہا تھا، تو یہ دراصل ایک ڈنڈا تھا یا ایک اسلحہ جس کو کہا گیا. اور دوسرا یہ کہ روشن ہاتھ اس بات کا اشارہ تھا کہ آپ کو جو نبوت ملنے والی تھی وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا کام دینے والی تھی. اور آپ دیکھیں کہ یہ وہی کتاب ہے جو جس کا یعنی انجیل اب بذات خود کوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ اسی کی جو ہے نا نیو اس کو ورژن کہتے ہیں، حتیٰ کہ قرآن پاک آ گیا. ٹھیک ہے. تو قرآن کے آنے تک توریت ہی انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی. آگے سے پھر قصہ دوسرا شروع ہو رہا ہے، صرف ایک آیت کے ساتھ اس کو رکوع مکمل ہو رہا ہے. اذهب الی فرعون، اب حکم دیا اللہ نے جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغی، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام پہلے مدین سے مصر کو جا رہے تھے، راستے میں یہ واقعہ پیش آیا، آپ کو نبوت عطا کی گئی، معجزات عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے اب فرمایا کہ اب جاؤ، جا کر مصر کے بادشاہ فرعون سے جا کر ٹکر لو، وہ اللہ کا نافرمان اور خدائی کا دعوے دار بنا بیٹھا ہے، اس کو راہ راست کی طرف دعوت دو. اور فرعون جیسے جابر اور قاہر بادشاہ سے مقابلہ کے لیے آپ کو جو سر و سامان عطا کیا گیا وہ صرف یہ 2 معجزات تھے. تو اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اور رسل پر جو ذمہ داری ڈالی جاتی ہے وہ کس قدر گراں بار ہوتی ہے. اور اس حکم کے بعد آپ نے اپنے اہل و عیال سے کیا سلوک کیا، یا وہ اس بارے میں قرآن و سنت خاموش ہیں. اغلب خیال یہی ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہی پھر آگے کو یعنی مصر کی طرف سفر کر گئے تھے. انہی آیات کی انشاءاللہ تلاوت سنتے ہیں.
اللہ کرے آپ کے لیے سبق کا یاد کرنا آسان ہو، بس آیات تھوڑی زیادہ ہیں۔ لیکن ایک قصے کی صورت میں آ رہی ہیں تو انشاءاللہ اللہ آسانی کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔